السلام علیکم. 502 ماڈل گرلز کالج راولپنڈی. سبجیکٹ اسلامیات. کلاس 6. ٹاپک فرماواؤں کو دعوت اسلام. پریزنٹڈ بائی عطیہ فریال. سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. سب بچے اپنا پیج نمبر بک کا 33 نکالیں. سورہ حدیبیہ کی بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرمانرواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی. ان خطوط میں سے چند ایک یہ ہیں. کیسر روم کے نام خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تم سلام لاؤ سالم رہو گے. سلام لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں یعنی کہ رعایا کا بھی گناہ ہوگا. اے اہل کتاب ایک ایسے بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنی میں سے کسی کو رب مانیں. بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک کیسر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی. دوسری کسریٰ ایران. کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی. وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا. اس کو مبارک باد دینے والوں میں سے سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا. ہرقل نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے. ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا. ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, مگر وہ اپنے امرا اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا. کسریٰ ایران کے نام خط. اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی. وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیجی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے, خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی
ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شعیب نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی کے نام خط۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا۔ اس پر اسحامہ کی حکومت تھی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابن طالب رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ولی مصر کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صحابی حضرت حاطب بن ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مصر کے ولی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مصر کیسر روم کے تابع تھا اور مقوقس حاکم روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام طلول تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ نے انہیں شرف زوجیت بخشا۔ ان کے وطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے۔ سفارت کے نتائج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصاری بھی شامل تھے۔ نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن سارہ
کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا، عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دینی اسلام سے آگاہ ہوئے۔ اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔ اب ہم اپنی پیج نمبر 36 پہ جاتے ہیں، جہاں پہ ہمیں ہماری مشق دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم مشق کا کوسچن نمبر الف دیکھتے ہیں، جو کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ تو اس کا آنسر ہم نے لکھنا ہے، یا ہم اس کو آنسر جو ہے اس کو شارٹ فارم میں لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو شارٹ کوسچنز میں کنسیڈر کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرمانرواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس کا شارٹ آنسر لکھ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوسچن نمبر بی، جو کہ ہے کیسرے نون کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں، اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے کیسرے نون کے نام خط، ٹھیک ہے، پھر ہم لکھیں گے سیم ایز اٹ از بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہر کوئی عظیم روم کی طرح اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر آلوسیوں یعنی کہ رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری کسرا ایران۔ کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی۔ وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد حضرت دہیہ کلب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے، تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے بعد ابو سفیان کو بلوا لیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے عمدہ اور مذہبی پیشواؤں
کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا حبشہ کے بادشاہ اور ولی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب پر کس قسم کے جواب دیے؟ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے حبشہ کے بادشاہ. حبشہ عرب کا پڑوسی ملک تھا. اس پر اسحامہ کی حکومت تھی. عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے. اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے. نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. ولی مصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مصر کے ولی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا. مصر کیسر روم کے تحت تھا اور مقوقس حاکم روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا. ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا. مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی. عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتصاد میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خدشہ بھیجا. ایک سفید خدشہ کا نام دلدل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا. ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ عنہا تھا. آپ نے انہیں شرف زوجیت بخشا. ان کے وطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خواری میں ہی فوت ہو گئے. نیکسٹ کوشچن ہے شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ شاہ ایران اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی. وہ ایک مغربی بادشاہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوچی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا اور خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا. آج کا ہوم ورک ہے آپ کا یہ جو ہے کوشچن الف ب جیم دال آپ نے کاپی پر لکھنے اور زبانی یاد کرنی ہے. ریڈنگ کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. اور کوشچن نمبر دوسرا، تیسرا، چوتھا یعنی کہ دوسرا کوشچن درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تیسرا کوشچن جو ہے وہ تیسرا کوشچن فرماواؤں کے نام کو ان کے ملک کے نام سے ملائیں یعنی کہ کالم ہے آپ نے وہ. چوتھا کوشچن خالی جگہ پر کریں. اور پانچواں کوشچن ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یہ پانچوں کوشچنز آپ نے اپنی بک پر سالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے.